نہ ہی کسی ماہر معیشت کو، نہ ہی کسی کاروباری شخصیت کو اور نہ ہی کسی پاکستانی کو اس بات میں شک ہے کہ ملک کی معیشت بہت ہی دگرگوں صورتحال تک پہنچ چکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت ICU میں ہے، مگر معاشی اشاریے ضرور افسوسناک ہے، لیکن پاکستان کی پرانی معاشی بیماریوں، دائمی امراض کا علاج کا اب وقت آ گیا ہے اور ریاست پاکستان کو اس کو پوری طرح سے ادراک ہو رہا ہے کہ ناؤ اور نیور۔ ملکی معیشت کے ناسوروں کو ٹھکانے لگانے اور معیشت سنوارنے کے عظیم مشن کا فیصلہ کن آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کی ضمانت افواج پاکستان اور اس مشن کے روح رواں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں۔ اس انقلابی مشن بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے SIFC کے دروازے غیر ملکی انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی کھول دیے گئے ہیں، اور آج اس سلسلے میں بہت اہم دن تھا۔ آج کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل لیول کے سینئر فوجی افسران نے، باوردین افسران نے بزنس کمیونٹی اور ہماری بزنس لیڈرشپ کو بریفنگ دی۔ انہیں پنجاب اور سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاک فوج کے سینئر کمانڈرز نے بزنس لیڈرز کو اس بات کی ضمانت دی کہ اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ، کوآرڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ میں پالیسی تسلسل کے ساتھ پاک فوج کا کلیدی کردار رہے گا، اور پاک فوج اس سرمایہ کاری کی اور اس کی کامیابی کی ضامن ہوگی۔ یہ بہت بڑا پرومس ہے، یہ بہت بڑا عزم ہے، اور اس کا عملی نمونہ آج دیکھا کراچی کے ٹاپ بزنس لیڈرز نے، جو کہ آج کور ہیڈ کوارٹرز میں جمع تھے، جہاں پر ان کو یہ SIFC کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ یقیناً آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک مائنڈ سیٹ کے تحت ببانگ دہل معیشت بچاؤ پاکستان بچاؤ مشن کی خود قیادت کر رہے ہیں، یعنی کہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 روز میں نہ جانے کیا ماجرا ہوا کہ جمعے کی صبح اوپن مارکیٹ میں ڈالر 338 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، آج شام کو 320 روپے میں بھی ڈالر خریدنے والا نہیں مل رہا تھا۔ دراصل ان 48 گھنٹوں کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی اور لاہور کے کور ہیڈ کوارٹرز میں تاجروں کے ساتھ کئی گھنٹے طویل نشستیں کی۔ مسلسل 2 دن آرمی چیف نے تاجروں کو، صنعتکاروں کو اور بزنس لیڈرز سے مشاورت کی، ان کی سفارشات غور سے سنی اور ان سے تحریری تجاویز طلب کی۔ بلا شبہ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور دیگر ممالک کو سرمایہ کاری اور ہمارے مقامی انویسٹرز کو ون ونڈو ون سٹاپ سہولت کاری مل جائے، خون چوس کارپوریشنز کی برق رفتار نچکاری ہو جائے، پاکستانی انویسٹرز کو پالیسی تسلسل کے ساتھ کرپشن فری ماحول مل جائے، پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت دستاویزی ہو جائے، ایران سے تیل کی اسمگلنگ اور افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ اسمگلنگ سے چھٹکارا مل جائے، اور اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کلچر کا قلع خما ہو جائے، تو ملک بلکہ پوری قوم کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس سال زرعی اجناس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ زبردست لہلہاتی فصلیں اور کارپوریٹ فارمنگ معیشت کا سہارا بن سکتی ہیں۔ گندم کی پیداوار کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، چاول کی ریکارڈ بمپر فصل ہوئی ہے۔ اس مالی سال کے صرف 2 ماہ میں پاکستان 3 ارب ڈالر کے چاول کی ایکسپورٹس کے ایگریمنٹ کر چکا ہے۔ اس سال کاٹن کی 12 ملین بیلز کی پیداوار متوقع ہے۔ معدنیات اور کانکنی کے منصوبوں کے لیے عالمی شہرت یافتہ کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن نے سعودی عرب کی شراکت کے ساتھ ریکڈ ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے سے سینکڑوں ٹن سونا اور کروڑوں ٹن تانبے کے ذخائر نکالے جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک میں انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ نافذ ہے۔ اس قانون کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ معاہدوں کے خلاف کوئی تحقیقاتی ادارہ کارروائی کا مجاز نہیں ہوگا۔ معاہدے نہ کسی عدالت میں چیلنج کیے جا سکیں گے اور نہ ہی حکم امتناع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب، UAE، قطر کی حکومتیں اور سرمایہ کار پاکستان کے زرعی شعبے، معدنیات، کانکنی اور IT سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ملکی بزنس لیڈرز کو بھی سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا رہا ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ یقین ہے، بلکہ یقین محکم ہے، کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک تقریباً 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ معاشی ڈھانچے میں جان ڈالنے کا یہ سفر بہت کٹھن ضرور ہے، لیکن اس انقلابی مشن کی روح کے مطابق عمل ہو گیا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ہم نے خاص طور پہ ہفتے اور اتوار کو ان 24 گھنٹوں کے دوران جس کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف کراچی آئے، اور اس کے بعد وہ لاہور تشریف لے گئے، جہاں پر انہوں نے تقریباً کراچی اور لاہور ملا کے تقریباً 100 پاکستان کے چوٹی کے بزنس مین سے ملاقات کی، گھنٹوں ان کی بات سنی، نوٹس لیے، اپنا مافی الضمیر بیان کیا، اس عزم کا اظہار کیا، اس یقین کا اظہار کیا، اس مشن کی تکمیل کا اظہار کیا کہ یقین بنائے گی پاک فوج نگران حکومت کے ساتھ مل کے کہ پاکستان میں
معیشت کی بحالی کا سفر شروع ہو اور پاکستان کی معیشت بحال ہو اور پاکستان ہر لحاظ سے ایک معاشی طور پہ پراسپرس کنٹری بنے جیسے اس خطے کے دوسرے ممالک بن رہے ہیں کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور چوٹی کے بزنس لیڈر جناب عقیل کریم ڈیڈی جو چیئرمین بھی ہیں AKD گروپ کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف پیر چیف ایگزیکٹو آفیسر سسٹمز لمیٹڈ, پاکستان کی مایہ ناز چوٹی کی IT کمپنی جو کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ آصف پیر صاحب, بہت بہت شکریہ عقیل بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے جنرل آصف منیر کی گفتگو بہت تفصیل سے سنی. ویسے بھی آپ جانتے ہیں ملٹری لیڈرشپ کو اس وقت آصف پیر صاحب نے بھی سنی, اور آج یہ کور ہیڈ کوارٹرز میں بڑی زبردست میٹنگ ہوئی. عقیل بھائی, ساری زندگی آپ کی تقریریں سنتے آئے ہیں, ساری زندگی آپ نے یہ گفتگو سنی ہے, مور اور لیس یہ عزائم بھی بات سنی ہے. ٹھیک ہے جنرل آصف منیر کا شاید جذبہ کچھ زیادہ تھا, لیکن کل کچھ آپ کو زیادہ بہتر لگا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے کافی میٹنگ اٹینڈ کی ہیں, لیکن یہ جو لاسٹ میٹنگ تھی ہماری, میں انبلیویبل, میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا. ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات تھے. جب سارے بزنس مین اکٹھے ہوئے تو ہر آدمی پریشان تھا, لیکن جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو مجھے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے پریشانی کا کہا ہو. ہر آدمی نے کہا کہ بھائی جس عزم سے وہ بات کر رہے تھے, جس کانفیڈنس سے وہ بات کر رہے تھے, شاید یہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے کہ شاید ہم تھوڑے پینک زیادہ ہو گئے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بات بتائی, ایک جملہ صرف جو کہا کہ چائنا, اس نے کہا چائنا ہمارا اتنا بہترین دوست ہے کہ ہم نے صرف ان سے بات کی تو انہوں نے ہم کو انشور کہا کہ آپ اپنی پالیسی ضرور بنائیں, لیکن ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. یہاں ہر گلی میں ہر جگہ پہ یہ نعرہ لگ رہا ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے. بولا انہوں نے اسٹریٹ اوے ہمیں کہا, اور 5 بلین ہماری جو ریسیڈولنگ کی, اور اس کے بعد آگے کا بھی کہہ دیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں اپورچونیٹی ہے, آپ یہ اویل کریں, لیکن ہم آپ کو یقینداری کراتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ آرمی چیف آپ کو یہ بتا رہا ہے, اور ہماری بزنس کمیونٹی ہر گلی میں بیٹھے ہوئے ایک ہی بات کر رہی ہے, آج پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کل ڈیفالٹ. مگر عقیل بھائی اس کی وجہ ڈیفالٹ تو خیر بالکل نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ ظاہر ہے کہ IMF میں ہمیں, لیکن ایک مجموعی طور پہ معیشت کو دیکھیں, کاروبار کو دیکھیں, ایک بہت برا حال ہے نا, خاص طور پہ پچھلے 16 مہینوں کے دوران تو تباہی بربادی ہو گئی. دیکھیں کامران بھائی, تباہی کیوں ہوئی؟ معاشی طور پہ مطلب تباہی ہونے کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں نا. دیکھیں ہم کب تک سبسیڈی پہ چلیں گے؟ سبسیڈی فور پور تو سمجھ آتی ہے, لیکن سبسیڈی فور آل کیسے ہو سکتی ہے؟ IMF آپ کو یہی کہہ رہا ہے نا. IMF پچھلے 20 سال سے وہ چیخے مار رہا ہے کہ آپ اپنی سبسیڈی کم کریں, ہم نے نہیں کی. اب یہ جو ٹائم آیا ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھ کرنی پڑ رہی ہے. اگر یہ ہم شروع سے کرتے آ رہے ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے ہمیں اتنی پرابلم نہ ہوتی. آپ یہ دیکھیں نا, جب سے ہم نے سختی کی ہے, آپ کے ریونیو ٹارگٹ آپ اچیو کر رہے ہیں, آپ کا شارٹ فال نہیں ہو رہا ہے, آپ کے نمبرز بہتر ہو گئے ہیں. آپ مارچ, اپریل, مئی, جون یہ سارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. جولائی کا نمبر تھوڑے سے نیگیٹو آئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں آپ کے $2 بلین اور $1.5 بلین کا ڈیفیسٹ تھا, وہ آپ کے پچھلے اگر 6 مہینے میں اٹھا لو تو یہ $1.5 بلین پہ آ گیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے, ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف نے جو میٹنگ کی ہے, میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کنونس کیا ہے, میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آرمی کا افسر آ کے یا COS آ کے اتنی خوبصورت بریفنگ دے سکتا ہے. جی عقیل بھائی, ایک اور آصف پیر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت مبارک ہو. سسٹمز ماشاءاللہ اب اس کو کنٹری ایوارڈ ملا ہے مائیکروسافٹ کی جانب سے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ اور UAE کا بھی. یقیناً ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بہت اچھی بات ہے, ہماری کوئی IT کمپنی اس طرح سے آگے بڑھ رہی, کیونکہ IT از دا گیم چینجر. یہ بتائیں کہ جیسے کہ عقیل بھائی نے بتایا کہ آرمی چیف کی ساری میٹنگ ہوئی, آج ہی ایک اور بڑی اہم میٹنگ ہوئی, اور جس میں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل, ایک میجر جنرل, ایک بریگیڈیئر تھے, اور انہوں نے پورا یہ SIFC کے پورے کانسیپٹ کو بیان کیا. اور آپ جیسے تمام بزنس لیڈرز وہاں موجود تھے. اس سے پہلے آپ گزشتہ مہینے اسلام آباد بھی گئے تھے, جہاں پر خود آرمی چیف نے, اور بہت بڑی تعداد میں ملٹری لیڈرشپ تھی, جہاں پر IT کی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کی تھی.
آپ بھی بہت حکومتوں سے اور پرائم منسٹروں سے اور تمام لوگوں سے ملتے رہے ہیں. آج بھی آپ نے یہ ٹیک سنی ہے آرمی کی جانب سے, کمٹمنٹ سنی ہے, SIFC کی یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل سامنے آئی ہے. آر یو لٹل مور ہوپ فل اب حالات کے لحاظ سے؟ کچھ آپ کا اعتماد کچھ مزید مستحکم ہوا ہے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب, تھینک یو فار کالنگ می ان دا شو. بالکل, آئی تھنک جس طرح عقیل بھائی نے ابھی کچھ بتایا کہ بزنس والوں کو کافی کانفیڈنس دیا گیا ہے, اور آئی تھنک یہ بتایا گیا ہے کہ SIFC از اینڈ دا گورنمنٹ ٹوگیدر از اے کمبینیشن. یہ دونوں مل کے بزنس کے جب فیصلے کریں گے اور جو بھی ہرڈل ہوگی اس کو دور کی جائے گی. جس طرح ابھی میں IT کا آپ کو بتاتا ہوں, آج انہوں نے بتایا کہ ورچوئل STZA جو ہم بہت عرصے سے آئی تھنک آپ نے سنا ہوگا, جو STZA پہ بات ہو رہی تھی, اور STZA ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ بن گیا تھا کہ جو اگر زمین خریدے گا اور پھر اس پہ بلڈنگیں بنیں گی, تو اب جو ورچوئل STZA کا کانسیپٹ لے کے آئے, آج بریفنگ دی گئی کہ ورچوئل STZA میں اگر آپ کی اپنی آفس ہے, چاہے وہ آپ رینٹ پہ ہو, چاہے آپ کی اپنی آفس ہو, اس پہ وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ پرچیز کریں, گورنمنٹ سے لیز کریں اور اس پہ بنائیں, آپ اس پہ وہ سارے بینیفٹس لے سکتے ہیں. اور آپ کے پروگرام میں نے بہت دفعہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہمیں ریمیٹنس ان تو ہو جاتی ہے لیکن آؤٹ میں تو آصف بھائی یہ تو ایک بڑا ایک مائل سٹون ہے, یہ تو بڑا ایک مائل سٹون ہے جو بتا رہے ہیں کہ STZA جو ہے اب آ رہی ہے, ورچوئل STZA جو بالکل یہ آ رہی ہے, جو ہمیں بتایا گیا آج کے 3 مہینے کے اندر کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 3 مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور ورچوئل STZA آ جائیں گی, اور اس میں جو کمپنیاں ہوں گی وہ ریمیٹنس ان کے لیے ایزی ہوگی, ان اینڈ آؤٹ بوتھ. اور تو یہ اگر یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں تو اٹس ڈیفینیٹلی ول بی لاٹ آف اٹریکٹیو فار ناٹ جسٹ IT کمپنیز جو ہیں. باقی جو آئی تھنک ایک اچھی چیز جو انکریجمنٹ میں نے دیکھی, جو میں ہر دفعہ آ کے کہتا تھا بزنس کمیونٹی کو, کیونکہ بزنس کمیونٹی سے ایڈریس ہو رہا تھا کہ آپ لوگ IT میں خود بھی انویسٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ سسٹمز انویسٹ کریں اور جو IT کمپنیز ہیں وہی انویسٹ کر کے گرو کرتی رہیں. لیکن پاکستان کو گرو کرنے کے لیے مرجر اینڈ ایکوزیشن کا کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. جو بڑے انویسٹرز ہیں, سرمایہ دار ہیں, ان کے پاس کیپٹل کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ بزنس کر رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی, چھوٹی کمپنی بینک سے بورنگ کرنے جائے, ڈیٹ یا ایکویٹی ریز کرنے جائے, تو وہ بہت آسان نہیں ہے اس وقت بھی. تو اگر یہ انویسٹرز آگے آئیں اور کمپنیوں کو بائی کریں, کچھ اسٹریٹجک پوزیشننگ دیں, تو ایک اچانک انویسٹمنٹ سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, آپ پھر باہر مارکیٹ میں کمپنیز جاتی ہیں. آج ہمیں کیا اسٹرگل ہے؟ دیکھیں, اسٹرگل یہ کہ ڈیمانڈ بڑھانی ہے. ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی مارکیٹس میں جانا پڑے گا, آپ کو US جانا پڑے گا, یورپ جانا پڑے گا, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جانا پڑے گا. تو وہ چھوٹی کمپنیوں کے پاس وہ اتنی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے کچھ وہاں کر سکیں. تو یہ بڑے انویسٹرز آئیں گے, جب کچھ کمپنیز ایکوائر کریں گے, کچھ اپنی نئی کمپنی سیٹ اپ کریں گے, تو اکانومک ایکٹیویٹی ہوگی, اور جب یہ ہوگی تو ایکو سسٹم بنے گا, اور پھر ڈیمانڈ پہ جب ہم سب ڈیمانڈ پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ. بہت مفید, معلوماتی اور مثبت پازیٹیو ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. معیشت بچانی ہے, پاکستان کو سنوارنا ہے, پاکستان کی دائمی معاشی امراض سے پاکستان کو چھٹکارا دلانا ہے, یہ مشن ہے. اس عزم کا اظہار کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے, اور اس حوالے سے بہت تیزی سے اقدامات ہو رہے ہیں اور اس پر ہماری بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور بزنس لیڈر جناب عقیل کریم ڈیڈی, اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی چوٹی کی بہت ہی شاندار IT کمپنی سسٹمز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب آصف پیر. عقیل بھائی, آپ نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا, ظاہر ہے کہ صرف ساری ریاست کی حکومت کی ذمہ داری نہیں, ہمارے جو اپنے بزنس کمیونٹی ہے ان کے بھی اپنے, ہمارے دیکھیں IPPs کے کیا معاملات ہیں, ہو گئے نا پروفٹس. اب یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام شعبوں میں جو بھی ہمارے انڈسٹریل شعبے ہیں, یہ جو منافع پاکستان میں ہوئے, ٹھیک ہے امتحان بھی ہوئے ہیں, ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں, چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ کہ کیونکہ یہ وقت ایسا ہو گیا ہے, اگر ہم سب مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو پھر حالات کی بہتری ہوگی نا. عمران بھائی, اس کی ضرورت ہے. بزنس کمیونٹی کو آگے آنا ہوگا. بزنس کمیونٹی کے کارپوریٹ رزلٹ آج جتنے اچھے آئے, اس سے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے تھے. لوگ رونا دھونا اپنی جگہ پہ ہے, مہنگائی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس مہنگائی کو ہم بھی تو روک سکتے ہیں نا. ہم لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیں, اس مہنگائی کو ہم روک سکتے ہیں.
ہم پیسے بنا رہے ہیں, یہ تو نہیں کہ پیسے ہم نہیں بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے بھائی دوست پاکستان میں پینک ہو کے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو روکیں, ان کو بتائیں کہ بھائی ایسے کوئی برائی نہیں ہے, پاکستان ابھی بھی بہتر پرفارم کر رہا ہے, ابھی بھی یہاں ایشو کوئی اتنے سیریس نہیں ہے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. دنیا میں جا کے پیسہ کمانا آج آسان نہیں ہے, لیکن آج بھی آپ ایکویٹی مارکیٹ کے جتنے ابھی 200 کمپنیوں کے رزلٹ آئے ہیں, 200 میں سے 190 کمپنیوں نے ریکارڈ پروفٹ کیے. تو یہ پروفٹ اس لیے کہ یہ مارکیٹ ہے. ہاں تھوڑا سا لوگوں میں پینک ہوا ہے, ڈالرائزیشن بڑھ گئی ہے, اور یہ سارے پروپیگنڈے کی وجہ سے. ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر سسٹمز بن جائیں, سسٹم تو ہماری ماشاءاللہ کمپنی ہے, لیکن اگر نظام کی سسٹمز بن جائیں, وہ سسٹم نہیں جو سندھ میں کام کر رہا ہے, لیکن اگر سسٹمز بن جائیں, جو ہے ایف بی آر کے سسٹم بن جائے کہ انڈر انوائسنگ کرنا مشکل ہو جائے, آپ آئی ٹی پی اتنی اوپر رکھیں کہ بھائی کہ وہ انڈر انوائس نہ کرے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ذکر کیا, ہم نے ایکسپورٹ میں بھی, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ لاسٹ ویک کی بات ہے, میں نے ان کو کہا یہ $350 میں آپ ایری-6 ایکسپورٹ کر رہے ہیں رائس, تو $172 تو لوکل پرائز ہے. تو یہ جو آدمی بھیج رہا ہے اس کو $590 تو اس کی خرید ہے لوکل. تو آج انہوں نے $550 منیمم پرائز کر دی. تو ہمیں اسی طرح کے کام کرنے ہیں کہ جو انڈر انوائسنگ ایکسپورٹ میں بھی کر رہا ہے اس کو ہم روکیں, کیونکہ یہ تو ہمارے ڈالر باہر پارک ہو جائیں گے اور ہم نقصان بھگت رہے ہیں نا اس کی وجہ سے. دیکھیں ہمارے کوئی لاسٹ ایکسپورٹ کے نمبر کوئی بڑے نہیں ہے, 2.4 بلین سروسز چھوڑ کے اچھے نمبر ہیں, امپرومنٹ آ رہی ہے, اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم یہ نیا بتانے کی صورت میں لوگ پینک ہو رہے ہیں نا, لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین کر رہے ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, ہم مانتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. اگر ہم سب بیٹھیں گے مل کے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوگی. اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو اچھا ہو رہا ہے اس کو ہم بتائیں. ہم صرف برائی کو لے کے آگے چلیں گے تو ہمارے لوگ پینک ہو جاتے ہیں. ہماری تو بہت اچھی سٹوریز ہیں سسٹم سے. ہمیں یہ بتائیے گا آصف پیر صاحب کہ اب آپ کو آگے, کیونکہ یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 2 مہینے کے اندر آپ نے دیکھی, ظاہر گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں, اور پھر مگر پولیٹیکل ٹرموائل, لیکن جہاں آرمی آتی ہے تو وہاں پر ایک کنسسٹنسی اور پالیسی کا تسلسل اور ڈیلیوری وغیرہ تو ہو جاتی ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری دو بات نہیں ہے. دیکھیں بات کرنے سے ہی اب جو اوپن مارکیٹ پہ ڈالر جو ہے وہ $20 کم ہو گیا ہے صرف 2 دن کے اندر. تو یہ جو کمٹمنٹ آپ خاص طور پہ آئی ٹی کے شعبے میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایکچولی لٹرلی یہ گیم چینجر ہے, اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کیا کریٹیکل سٹیپس ہیں جو کہ کوئکلی لیے جانے چاہیے؟ آئی تھنک جو یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا جو ورچوئل ایس ٹی سی ہے واز ون آف دیم, کرنسی کا جو میں نے آپ کو بتایا ان اینڈ آؤٹ, وہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. پھر تیسرا آئی تھنک جو میں عقیل بھائی نے کہا اس کو میں ریٹریٹ کروں گا, آئی تھنک ہمیں سارے بزنس کو, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم پاکستان سے ہی ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم جو بھی ہیں آج, ہم ہیں یا کوئی بھی کمپنی ہے, ہمارا ٹیلنٹ تو سارا یہاں پر ہے. تو یہ ہمیں مارکیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی آپ کی برانڈنگ کرنی ہے, اور ہمیں ہمارے کنٹری کو پرسیپشن جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سارے میڈیا میں, سارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل, ہمیں صرف پازیٹیو بات کرنی ہے. جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے وہ اسی طرح رکے گا. دیکھیں اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اپرچونیٹیز ملیں گی ینگ بچوں کو, اور ہم حوصلہ دیں گے اور کمیونیکیشن کریں گے. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے, رائٹ. تو جب اچھی کمیونیکیشن ہوگی, برانڈنگ پہ آپ فوکس کریں, مارکیٹنگ کریں. وائی پاکستان میں بار بار کہتا ہوں, آپ کی ہر فیلڈ میں وائی پاکستان ایز این اکانومک نیریٹو. جو باتیں ہمیں آج پتہ چلیں, فرض کریں کہ ایگریکلچر میں کیا کیا ہو رہا ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ. اگر ہم نے اس کو شوکیس کرنا ہے اور اس میں ہمیں بہت پیسے لگانے چاہیے. آئی تھنک یہ دنیا جو ہے اس وقت پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے مارکیٹنگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ برانڈنگ. بیکاز یہ اتنا, جب میں بہت سارے لوگوں کو پاکستان بلایا ہے, جب وہ آنے سے پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بٹ جب وہ آ جاتے ہیں اور ہم سے ملتے ہیں اور ہمارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں اور ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمارے بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں, ان کا کامران بھائی پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے اباؤٹ پاکستان. وہ کہتے ہیں یہ واٹ وی ور تھنکنگ بفور اینڈ واٹ یو گائز آر, اٹس ویری ڈفرنٹ. یو گائز آر ٹیلنٹڈ, ینگ, انرجیٹک, ہنگر آپ کی ہر بندے میں نظر آتی ہے ہمیں. تو ہمارے ملک میں اتنا پیشن, اتنی جذبہ ہے, اتنے اچھے لوگ ہیں, ٹیلنٹ ہیں, ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے بس. ہمیں جو عقیل بھائی نے کہا کہ مایوسی نہیں پھیلانی, اور
پازیٹیوٹی، اور پازیٹیوٹی ناٹ جسٹ کہ ایک بندے نے آ کے کہہ دیا، گورنمنٹ نے آ کے کہہ دیا، ہر بزنس کمیونٹی کا فرض ہے، اور آئی تھنک ہر کسی کو ملک کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. ہمیں یہ سارے پیمنٹ جو ہم اپنی آئی ٹی کمیونٹی سے بھی جب الاؤڈ ہو جاتا ہے یہ ورچوئل ایس ٹی سی ان اینڈ آؤٹ، تو ایوری بڈی ہیز ٹو برنگ دیئر ڈالرز ایز ویل ایز مچ ایز دا پاسبل، تاکہ جب نظر بھی تو آئے نا، جب گروتھ ہوگی ایکسپورٹ کے اندر، جب نظر آئے گی گورنمنٹ کو کہ یار یہ اسٹیپس کرنے سے یہ کام یہاں سے یہاں چلا گیا، تو تبھی ان کو بھی انکریجمنٹ ہوگی. تو انڈسٹری کی اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہوگی، تو اٹس بوتھ ویز، اٹ کین ناٹ بی ون وے اسٹریٹ. ایبسلیوٹلی، وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اور ظاہر ہے کہ یہ ماشاءاللہ کمٹمنٹ ول تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اب اس کا راستہ بنے اور الفاظ عمل کا روپ اختیار کرے. ایکشن ورڈز جو ہیں اس کے سامنے اب ایکشن سامنے آ جائے، کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل ہوگا، اور اس میں بہتری کے امکان ہوں گے. جناب عقیل کریم ڈیڈی، جناب آصف پیر، پاکستان کے 2 نامور بزنس لیڈرز ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. ملک بھر کی طرح سندھ کے عوام بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. آٹا 180 روپے کلو ہو چکا ہے اور لوگوں کے لیے 2 وقت پیٹ بھرنا ایک امتحان بن چکا ہے. اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جاتے جاتے بھی سرکاری گوداموں میں 7 ارب روپے کی گندم کی 5.5 لاکھ بوریاں غائب کر کے چلی گئی، اور ایک اور سنگین سکینڈل پیچھے چھوڑ دیا ہے. 4 ماہ پہلے یہ گندم غریب عوام کی سستا آٹا اسکیم کے لیے بینک سے خریدی گئی تھی، قرض لے کر خریدی گئی تھی. یہ ایک پلان بنا تھا. اس مبینہ غبن سکینڈل میں، یعنی کہ مبینہ گندم کے غبن سکینڈل میں سابق وزیر خوراک ایکسائز مکیش کمار چاولہ اور ان کے مبینہ فرنٹ مینوں نے نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق عدالت نے انہیں گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ سنگین یہ معاملات ہیں. محکمہ خوراک سندھ نے سرکاری گوداموں میں موجود اسٹاک کی تازہ ترین ویریفیکیشن رپورٹ پہ اعتراف کیا ہے کہ گندم کی 5.5 لاکھ بوریوں میں سب سے زیادہ گندم ضلع دادو میں 2 لاکھ بوریاں، بے نظیر آباد کے گوداموں میں 87,000 بوریاں چوری ہوئی ہیں، جبکہ لاڑکانہ سے تقریباً 1.25 لاکھ بوریاں، سکر سے 39,000، حیدرآباد سے 35,000، کراچی سے 20,000 اور میرپور خاص کے سرکاری گوداموں سے گندم کی 7,500 بوریاں غائب ہو چکی ہیں. سندھ میں گندم چوری کے سکینڈلز تو گویا معمول کا عمل بن گئے ہیں. 15 سالہ پی 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 دور حکومت میں سرکاری گوداموں سے گندم کی کروڑوں بوریاں چوری ہوئی ہیں. درجنوں نیب کیسز بنے. سرکاری اہلکار بے دھڑک پلی بارگین کرتے رہے. ہر چند ماہ بعد سرکاری گوداموں سے گندم کی لاکھوں بوریوں کو نہ جانے آسمان کھا گیا ہے، زمین نگل گئی. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ سندھ کے سابق وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ چند ماہ پہلے تک سندھ اسمبلی میں گندم چوری کے الزامات پر مخالفین کو للکارتے نظر آتے تھے. سرکاری ریکارڈز کے مطابق حالیہ خرد برد میں ہونے والی گندم کی 5.5 لاکھ بوریوں سے 1 ماہ پہلے اس وقت کے صوبائی وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ نے سندھ کابینہ کو بتایا تھا کہ سرکاری گوداموں میں رکھی تقریباً 4.5 لاکھ بوریاں پچھلے سال سیلاب میں تباہ ہو چکی ہیں، جن کی مالیت تقریباً 5 ارب روپے بنتی تھی. یہ گندم بھی تباہ ہوئی یا غائب کر دی گئی؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، مگر سندھ میں ماضی کی روایت سے تو لگتا ہے کہ سندھ میں تقریباً 1 سال کے دوران 12 ارب مالیت کی گندم کی تقریباً 10 لاکھ بوریاں غریب عوام کے پیٹ میں جانے کے بجائے کرپشن کی مافیا ہڑپ کر گئی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے ان گنت پروگرامز کیے ہیں اسی شو میں، اور جس کا فوکس خاص طور پہ یہ گندم چوری تھی. تازہ ترین یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. بتائیے گا کہ گندم چوری ہو جانا انتہائی افسوس کی بات ہے. گندم کی بوریاں سرکاری گوداموں سے ہزاروں کی تعداد میں چوری ہو جانا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چوری ہو جانا معمول کا عمل ہے اس صوبے میں. معمول کے اس عمل کے نتیجے میں ہمارے درجنوں نیب کیسز ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، یہ تمام معاملات ہیں. یہ جو تازہ ترین کیفیت ہے جس کے بعد آج ہمارا آٹا جو ہے اس صوبے میں بھی 185-190 روپے کلو ہو چکا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ جی خان صاحب، ویسے تو اس میں خصوصیت کوئی اتنی خاص نہیں ہے، کیونکہ ماضی کی طرح جس طرح پہلے چوری ہوتی رہی، یہ بھی اسی طرح اسی سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے. اور اس کی ایک خصوصیت اہم یہ ہے حالانکہ کہ یہ جاتے جاتے پاکستان پیپل پارٹی کی جو حکومت گئی، یعنی کہ یہ گندم جو خریدی گئی وہ آج سے تقریباً صرف 3 ماہ پہلے خریدی گئی. یعنی کہ یہ چوری جو ہوئی ہے تقریباً 5.5 لاکھ بوریوں کی، وہ 3 ماہ میں، یعنی یہ تازہ فصل ہے. گندم کی جو نئی فصل ہے جو اپریل میں اتری تھی،
اور پھر اپریل سے جون تک انہوں نے خریداری کی تھی، اسی دوران یہ 3 مہینے میں یہ گھپلا ہوا ہے۔ اور اس میں اس طرح ہے کہ اب چاولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ثابت کرے، لیکن یہ ان کی اپنی رپورٹس ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو اپنے افسران ہیں ان کو ہی ذمہ داری دی گئی تھی گوداموں کی ری ویریفیکیشن کی، تو انہوں نے بچا کے جو رپورٹس دی ہیں اس میں یہ اتنی نشاندہی ہوئی ہے۔ تو یہ جو رپورٹ تھی، یہ جو سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ان کی حکومت جب تھی اس وقت دی گئی، اور یہ رپورٹ کس کو دی گئی؟ چیف سیکرٹری کو دی گئی تھی، چیف منسٹر تک تو پہنچی ہوگی، یہ کہاں پر ہے رپورٹ؟ خان صاحب یہ رپورٹ محکمہ خوراک کے پاس ہے، محکمہ خوراک کے جو سیکریٹری ہیں ان کی سطح تک ہے، وزیر صاحب جو ہیں ان کی سطح تک ہے، اور ان کے پاس آئیں۔ اب دیکھیں اس رپورٹس میں مطلب مختلف لوگوں نے، مختلف افسران نے جا کے نشاندہی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے نشاندہی کی تو فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی ان افسران کے خلاف جن پر الزام ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور یہ رپورٹ جو ہے یہ اس میں جو گندم بتائی گئی ہے وہ بہت کم ہے جو ہماری اطلاعات ہے۔ مثلا اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی کمبر ضلع کمبر جو ہے اس سے صرف 65,000 بوریاں ظاہر کی گئی ہیں، لیکن اس رپورٹ میں اس رپورٹنگ آفیسر نے یہ بتایا ہے کہ جی اس میں بہت بڑے پیمانے پہ گندم جو ہے سرکاری گوداموں کے بجائے پرائیویٹ فلور ملز اور پرائیویٹ جو لوگوں کے گودام ہیں ان میں رکھی گئی ہے، جن کی ویریفیکیشن کرنے مجھے نہیں دی گئی۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ تقریباً 3 لاکھ بوریاں الگ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مکیش کمار چاولہ کے خلاف، 15 سال سے ایکسائز منسٹر، پھر 10 سال سے خوراک منسٹر، پھر اتنے بڑے بڑے یہ اسکینڈل، پھر ایکسائز میں کرپشن کا راج۔ تو یہ جو تمام معاملہ ہے، اب تو یہ نگران حکومت ہے، وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر کے پاس اس کی خبر ہے، دوسرے لوگ جو اب یہ سندھ میں سسٹم کرپشن کے حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے پاس یہ تمام معاملات ہیں۔ جی یہ تمام معاملات اور یہ رپورٹ جو ہے نیب کے پاس بھی ہیں۔ اب دیکھیں جہاں جو نگران حکومت ہے ان کے تو پرائرٹی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پرائرٹی یہ انویسٹیگیشن کرنا نہیں، یہ احتساب کرنا نہیں، ہم وہ جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جن کی ذمہ داری جس میں نیب آ جاتا ہے، اینٹی کرپشن آ جاتا ہے، FIA آ جاتا ہے، تو ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو اسکینڈل ہے ان کو پکڑے۔ تو ان کی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے، ان کے پاس پہ رپورٹس ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوری جو نہیں رک رہی، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو ان اسکینڈل میں ملوث ہیں، انہی لوگوں پر پچھلے سال 5 لاکھ بوریاں گم کرنے کا الزام تھا، اور وہ تقریباً 70 افسران تھے، انسپیکٹر اور ان کے فوڈ سپروائزر، جن کو شوکاز نوٹس دیا تھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور وہ لوگ انہی گوداموں پر آج بھی موجود ہیں۔ پھر ان کو نئی خریداری کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے نئی گندم چوری کی، یہ 5.5 لاکھ بوریاں بھی پھر انہی لوگ 80% یہ جو پچھلے سالوں میں اسی سرکاری گندم اور سرکاری گوداموں سے یہ جو لاکھوں بوریاں چوری ہوتی رہی ہیں، یہ جو مسلسل کیسز ہوتے رہے ہیں، یہ خوراک کے افسر جو متعلقہ دوسرے لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے وہ کروڑوں روپوں کی اپنی پلی بارگین کرتے رہے ہیں، وہ انویسٹیگیشن، وہ سارے کیسز، وہ تمام معاملات اس وقت کہاں ہیں؟ خان صاحب اس میں تو تقریباً یہ 19 ریفرنسز ہیں، وہ تو نیب عدالتوں میں چل رہے ہیں ابھی تک، وہ کیسز جو ہیں ان میں، لیکن ان میں سے ابھی تک جو ہے نا سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ ایک عام معاملہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گندم چوری ہو رہی ہے اور بار بار ریکارڈ پہ آتا ہے، سندھ کابینہ کے اجلاس کو پچھلے سال بتایا گیا کہ تقریباً 16 لاکھ بوریاں ایک سال میں چوری ہوئی ہیں، تو اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کارروائی اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ساری اوپر سے نیچے تک ملی بھگت ہوتی ہے، جیسے تاثر یہ ملتا ہے، کیونکہ اگر کارروائی ہو ان لوگوں کے خلاف جو ان میں ملوث ہیں، ان کو ہٹایا جائے، ان کو نوکری سے برطرف کیا جائے یا ان سے ریکوری کی جائے، اس حوالے سے کوئی ایفرٹس ہوں، کوئی کوشش ہو، تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس میں کو بھی اس معاملے پر مطلب غور کرنا چاہیے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سنا یہ ہے کہ ابھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ 6 مختار کار جو بدنام زمانہ کرپٹ ترین مافیا کے ایک سب سے متحرک لوگ تھے، جن کو ریونیو منسٹر یونس ڈھاگا نے ہٹایا تھا، ان کے خلاف کارروائی کی تھی، ان کو سسپینڈ کیا تھا، وہ سندھ ہائی کورٹ گئے اور پہلی سماعت کے دوران حکومت کو سنے بغیر اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور ان تمام جو مختار کار جن پہ سنگین ترین الزامات تھے ان کو بحال کر دیا گیا۔
جی خان صاحب، وہ سب لوگ بحال ہو گئے اور یہ تمام اختیار کار اس وقت اپنی اپنی پوسٹوں پر بحال ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں حالانکہ یہ معاملہ جو ہے عام طور پہ یہ جو سروسز کے معاملات ہوتے ہیں وہ سروسز ٹریبونل میں آتے ہیں، اور جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ سے بھی یہ وہاں ریفر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات جو سروسز کے ہیں یہ سروسز میٹر ہے، اور اس کا مطلب ایک انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس میں مطلب جو گورنمنٹ ہے اس کو سنانے گیا اور ان کو اسٹے دے دیا گیا۔ اب اس کو دوبارہ شوکاز نوٹس دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے، اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ 2012 سے سپریم کورٹ کے بین کے بعد اس وقت تک جتنی بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے، جتنی بھی ریگولائزیشن ہوئی ہے، جتنی بھی آپ نے انٹریز کی ہے، اس کی پوری رپورٹ دیں، کیونکہ ان مختار کاروں نے یہ عدالت میں بتایا گیا جی ہمیں مناسب ٹائم نہیں دیا گیا رپورٹ دینے کا، اس لیے ہم رپورٹ کمپائل نہیں کر سکے تھے، تو اس لیے ہمیں سسپینڈ کیا گیا۔ لیکن اب انہیں کہا گیا ہے ٹھیک ہے، اب آپ کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے، آپ وہ سارا کام اب کر کے دیں، کیونکہ عدالت نے آپ کو بحال کیا۔ اچھا، اب دوبارہ ہم آتے ہیں گندم والے معاملے پہ، اور تازہ ترین جس کو اب ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ 5.5 لاکھ بوریاں چوری ہو گئی ہیں، اور یہ ابھی ہوا ہے حکومت کے جاتے جاتے، جس کے لیے حکومت سندھ نے بینکوں سے باقاعدہ کوئی 7 ارب روپے قرضہ لیا تھا۔ یہ کیا اسکیم تھی؟ اور یہ پورے 7.5 ارب روپے جو ہیں یہ ہوا میں اڑ گئے ہیں۔ یہ کیا اسکیم تھی جس کے ذریعے بینکوں سے قرضہ لیا حکومت سندھ نے، اور اب ظاہر ہے کہ رہتی دنیا تک کی حکومت سندھ اس کا قرضہ بھی دے گی، اور بوری ایک بھی نہیں کسی مستحق تک پہنچی؟ خان صاحب، یہ جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ تقریباً 100 ارب سے زائد ہے، 100 ارب روپے سے زائد قرضہ ہے، جس پہ اوور آل جو سندھ حکومت صرف سود ادا کر رہی ہے وہ تقریباً 12 سے 15 ارب روپے ہے۔ یہ 100 ارب جو قرضہ ہے یہ صرف گندم کی خریداری سے منسلک قرضہ ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے خان صاحب کہ سندھ گورنمنٹ ہر سال گندم کی خریداری کے لیے بینکوں سے قرضہ لیتی ہے، اور پھر وہ سپورٹ پرائس پہ گندم خریدی جاتی ہے آبادکاروں کو فائدہ دینے کے لیے، کاشتکاروں کو زیادہ ریٹ پہ، اور پھر بعد میں وہ سبسیڈائز ریٹ پہ ایشو پرائز پہ وہ عوام کو یا فلور ملوں کو دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سستا آٹا مگر مل اس سے سکے۔ پہلے یہ چوری ہو جاتی ہے نا، یہ لاکھوں بوریاں یہ چوری ہو گئی نا۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ تھے، ہمارے نمائندے خصوصی۔ خبر سے بریک، آٹیا کی بات ہو گئی، اب آتے ہیں چینی کی جانب، اور چینی جو کہ شہباز حکومت کا جو کر کے گئی ہے اس کے نتیجے میں آج 200 روپے سے زیادہ پر کلو، 200 روپے کلو سے زیادہ کی ہو گئی ہے۔ یہ وہی چینی تھی جو کہ اب سے 16 مہینے پہلے جب نگران حکومت آئی تھی، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو 80 روپے کلو تھی۔ 80 روپے کلو والی چینی 200 روپے کلو ہو گئی ہے، اور اب بڑا زبردست اس میں مارکا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں شامل نون لیگ اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی والوں کو قرار دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس کا ذمہ دار نون لیگ والوں کو قرار دے رہی ہے۔ یہ ساجے کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹ رہی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ بلا شبہ بے شک بے پناہ مہنگائی نے ایک عام پاکستانی کی چیخیں نکال دی ہیں۔ ایک طرف بجلی کے بل عوام پر بجلی بن کر گر رہے ہیں، دوسری جانب اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ غضب خدا کا، صرف چینی کی قیمت 230 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ 230 روپے کلو چینی، جو صرف 16 مہینے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں 80 روپے کلو ہوتی تھی، اب 230 روپے کلو ہو گئی ہے، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ چینی کی قیمت میں اس ہوش ربا اضافے کی ذمہ داری اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر تھوپ رہی ہیں، گویا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم کی شہباز شریف حکومت تھی۔ اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اس کی براہ راست ذمہ دار پیپلز پارٹی تھی یا نون لیگ تھی۔ یہ ایک دوسرے کو بہرحال اس حوالے سے کھینچ رہے ہیں۔ یہ چینی اسکینڈل شہباز حکومت کی اتحادی حکومت کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل ہے۔ آج ملک کے مختلف شہروں میں چینی منمانے داموں پر فروخت ہو رہی ہے۔ پچھلے 5 روز میں چینی کی قیمت میں 45 روپے اضافہ ہوا۔ کوئٹہ میں چینی 250 روپے یا 250 روپے کلو تک پہنچ رہی ہے، جبکہ کراچی میں ریٹیل سطح پر چینی 185 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہوئی ہے۔ پشاور، لاہور میں بھی فی کلو چینی 200 روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ چینی کی بے قابو قیمت کی سب سے بڑی وجہ شہباز حکومت کی اتحادی حکومت کا چینی ایکسپورٹ کرنے کا مجرمانہ فیصلہ تھا۔ شواہد موجود ہے کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کے کا مشورہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا تھا۔ اس سال جنوری تک چینی کی قیمت 100 روپے کلو تھی، جب اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 2.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی فیصلے کے منفی اثرات عوام آج تک بھگت رہے ہیں۔
پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے چینی ایکسپورٹ کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہی ملک میں چینی کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج صرف 8 ماہ کے اندر اس میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس چینی کے خوشنما اضافے کا ملبہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ فیصلہ پیپلز پارٹی کے وزیر تجارت نوید قبر کا تھا، جبکہ نوید قبر کہتے ہیں کہ چینی کی پیداوار کا صرف 3% ایکسپورٹ کرنے کی انہوں نے اجازت دی تھی، وہ بھی کیبنٹ کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد 6% کے قریب چینی اسمگل کر دی گئی۔ اس سلسلے میں وہ تمام بوجھ پی ڈی ایم والوں پہ ڈالتے ہیں۔ صرف سابق وزیر تجارت ہی چینی کی اسمگلنگ کا الزام نہیں لگا رہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے براہ راست سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کرنے کا الزام لگایا ہے، یعنی کہ اس کی انہوں نے اعانت کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں سینیٹر تاج حیدر نے لکھا کہ اسمگلرز نے ڈالر کمائے، مگر احسن اقبال نوید قبر کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، جنہوں نے صرف 2.5 لاکھ ٹن اضافی چینی ایکسپورٹ کرنے کا کہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب حکومتی نااہلی اور شوگر بیرنز کے ساتھ ملی بھگت سے عوام کی جیبوں سے اضافی منافع بٹورا گیا۔ چینی مافیا ہر حکومت کو جھانسا دے کے چینی برآمد کرنے پر راضی کر لیتی ہے۔ شوگر مافیا حکومت کو اور عوام کو یقین دہانی اس کو رہ جاتی ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی، مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے اکثر سیاسی خاندان اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہی شوگر مافیا ہیں، وہی پارلیمنٹ ہے، وہی عوامی لیڈر ہے، اور پھر وہی وزیر بن جاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں بھی چینی اسکینڈل سامنے آیا جب 2020 میں پی ٹی آئی حکومت نے چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد تحقیقات کے لیے کمیشن بنا، اس شوگر کمیشن نے سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا تھا۔ گزشتہ سال ملک میں گنے کی سپورٹ پرائس 300 روپے من سے 325 روپے من تھی۔ رپورٹس کے مطابق گنے کی اس قیمت پر تمام اخراجات شامل کر کے چینی کی زیادہ سے زیادہ پیداواری لاگت 86 روپے کلو بنتی ہے، اور اگر ریٹیل میں چینی 130 روپے کلو بھی فروخت کی جائے تو مل اونرز کو منافع ہوگا، لیکن اس وقت عوام سے فی کلو کم از کم 70 روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں چینی کی یومیہ کھپت یومیہ 18,000 ٹن ہے، اس حساب سے عوام پر یومیہ 1.25 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کموڈیٹی پرائسز کے کموڈیٹی امور کے ماہر شمس الاسلام خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بتائیے گا لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تو چینی کی قیمت تقریباً 180 روپے کلو ہو گئی تھی، جو کہ 80 روپے سے 180 ہوئی تھی، بہت بڑی اس میں ہوتی، لیکن اس کے بعد چند دنوں کے اندر یہ 180 سے آج 200 اور 220 ہو رہی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ فری فار آل کیسے ہو گیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر خان صاحب، آپ شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ بھی موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ پورا شوگر کا جب بھی کرائسس آتا ہے ان کنائیونس ود آفیشلز اور شوگر بیرنز اور پھر جو پاور کوریڈور میں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان سے مل کے ہوتا ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے ان سب کا۔ آپ نے دیکھا کہ دنوں میں جو پرائس بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر چینی کی کمی ہے۔ پاکستان نے اس دفعہ ریکارڈ بمپر کراپ گنے کی پیدا کی اور ریکارڈ چینی پیدا کی گزشتہ سال کے مقابلے میں۔ اس کے باوجود چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ مین یہ ہے کہ پیچھے جو بینیفیشریز تھے جن کے سٹیکس ہیں اس میں مارکیٹ میں، جو سب سے زیادہ ان کا شیئر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دونوں سائڈز پہ ہیں جو آج آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ سب اس میں شوگر کے بینیفیشری ہیں۔ انہوں نے مل کے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج چینی 225 روپے کلو ہو گئی ہے جو کہ 16 مہینے پہلے صرف 80 روپے کلو تھی، تو اس کا جو منافع ہے وہ جا رہا ہے شوگر بیرنز کے پاس، اور وہ شوگر بیرنز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہیں، اور جو گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بھی وہ لوگ شامل تھے۔ اور یہ اگر ان کو ملا لیا جائے، اور پھر اس میں ترین صاحب وغیرہ بھی ہیں، تو اگر یہ سب کو ملا لیا جائے تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس سیاست کے جو کلیدی لوگ ہیں وہ چینی کے کاروبار کے 80% مالک ہیں۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ چینی ایک پاکستان کی ایک پولیٹیکل کموڈیٹی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو پر کیپیٹا کنزمپشن دکھائی جاتی ہے اور ہر گھر میں وہ بھی ایک آرٹیفیشلی انفلیٹڈ دکھائی جاتی ہے کہ جی 25 kg پر کیپیٹا کنزمپشن ہے، حالانکہ عام آدمی جو ہے جو کچن میں چائے میں استعمال کرتا ہے اس کی کم ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنی پروڈکشن جب بڑھتی ہے تو پرائسز کو بڑھانے کے لیے سٹا کیا جاتا ہے۔ سٹے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلیوری آرڈرز اور اس کے بعد شوگر بیرنز انوالو ہوتے ہیں، ان کے بروکرز، ان کے ڈیلرز، وہ سب مل کے اس پرائس کو انفلیٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کو بڑھانے کے لیے ایک ڈیسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ سرپلس پروڈکٹ پروڈیوس کر لیتے ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے۔ ایکسپورٹ کی
2,50,000 टन की क्वांटिटी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई और ये दिसंबर में फैसला हुआ था पहले। मगर डार साहब ये ने इसको बताइए शेयर कि किया था इसमें ICC में, वो फैक्टर उसके जो बाद है एक्सपोर्ट तो एक लीगल ट्रांजैक्शन है, वो हो जाती है, ठीक है, मगर ये जो स्मगलिंग की बात हुई है, जो अफगानिस्तान हमारी स्मगल हुई है और बेपनाह उसके बारे में है, वो कितना बड़ा फैक्टर है और वो कैसे होता है, क्योंकि ये एक स्मगलिंग भी जो कांस्टेंट एलिमेंट है ना हमारी शुगर ट्रेड का। जी बिल्कुल, देखिए जो ग्रेन्स की कमोडिटी की हमारी जो स्मगलिंग भी होती है साल से होती आ रही है, और अफ़गानिस्तान को आपको पता है कि जाती है, ईरान में अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है वहाँ जाती है, और इसमें भी इस दफ़ा जो है शुगर की स्मगलिंग भी अच्छी खासी हुई है। क्वांटिटी देखें स्मगल गुड्स की आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आता, लेकिन जो प्राइस को बढ़ाने का किरदार है वो एक्सपोर्ट का डिसीजन होता है। शुगर बैरन उसको इसलिए नहीं बढ़ाते कि उनको फॉरेन एक्सचेंज कमा के मुल्क को ला के देने की चाहत होती है, उनको ये होता है कि सट्टेबाजों के पास ये पता चले कि जी लोकल मार्केट की कंजम्पशन है, इन्वेस्टर इसमें मार्केट में आएगा कि एक्सपोर्ट का डिसीजन अब मिल गया है, उसके ऊपर ये प्राइसेस को इन्फ्लेट करते हैं और उसकी वजह से कीमत बढ़ती है। स्मगलिंग बेपनाह हुई है, बिल्कुल आप जैसे जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं वही, लेकिन आपका जो बुनियादी और कलीदी जो फैसला है वो जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी उसमें पहले स्टेट बैंक ने मॉनिटर करना था इस सिस्टम को। जो हमारे मुल्क की शुगर ब्यूरोक्रेसी है, जिसका कि ताल्लुक शुगर के शोबे से है, जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, और जो एक मिडिल मैन जो एक आड़ती है, एक बहुत बड़ा किरदार है तमाम कमोडिटी के ट्रेड का, वो है, और फिर उसके बाद जो है ये जो शुगर बैरन्स हैं जो कि ये इंडस्ट्री चलाते हैं, वो तो इन तीन जो फैक्टर्स हैं ये मिलते हैं और फिर ये पाकिस्तान को लूटते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत को इस दफ़ा शुगर की जो आइंदा सीज़न आ रहा है उससे निकाल दिया जाए, उसकी इंटरवेंशन ख़त्म कर दें, फ्री मार्केट मैकेनिज़्म पे ले आएँ, और हुकूमत ना किसी किस्म की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे और ना ही किसी किस्म की इंटरवेंशन करे मार्केट में, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो गन्ने की पैदावार अगले सीज़न में आ रही है वो पिछले सीज़न से भी ज़्यादा होगी। जब आप इनको फ्री मार्केट पे छोड़ देंगे तो फिर इनको कहें कि आप अगर कम्पीट कर सकते हैं आप एक्सपोर्ट करो, आप प्राइसेस बढ़ गई हैं आप इंपोर्ट करो, तो ये शुगर की प्राइसेस इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। हुकूमत जब इसमें इन्वॉल्व होती है वो एक डिस्टॉर्शन करती है, और साथ में जो इन्होंने जो डिसीजन ले लिया था कि जी हमने ब्राज़ील से चीनी इंपोर्ट करनी है, उसने सबसे ज़्यादा इसमें और फ्यूल ऐड किया कि आप एक तरफ से तो एक्सपोर्ट कर गए, फिर 90 रुपये की कीमत रहनी थी उसको भी आपने बढ़ा दिया कि 90 से बढ़ के आज जो आपकी, जब आपने अगस्त में ये बैन किया है, अगर आप देखें पूरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई थी ICC में जो डिस्कस हुई है दिसंबर में और फरवरी में जब रिवाइज हुई है, तो उसको उन्होंने डायलूट करके जो स्टेट बैंक का रोल था उसको ख़त्म करके केन कमिश्नर को रोल दे दिया, और केन कमिश्नर किसके जो शुगर बैरन के साथ चलते हैं, वो उसका पार्ट इंटेग्रल पार्ट है उसके साथ, उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता था। कि ये जो शुगर जो हुई है जिस रफ्तार से, यानी कि ये इसी साल के शुरू में तकरीबन 100 रुपये किलो थी, आज ये 250 रुपये किलो या 200 रुपये या 225 रुपये किलो मुख्तलिफ जगहों पर हो रही है। तो इसकी तो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक कमीशन बैठना चाहिए, एक थॉरो प्रोब होना चाहिए कि ये हुआ क्या है। ये पाकिस्तान के अवाम इस वक्त चीखें मार रहे हैं, उनके बेचारों की चीखें निकल गई हैं। 100 रुपये की किलो की चंद महीनों के अंदर ये 250 रुपये की और 225 रुपये किलो की हो गई है, तो इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए ना, ये कैसे हो गया है। देखिए आम आदमी जो है, जब PDM की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नारा लगाया महंगाई मुकाओ, और महंगाई मुकाओ के लिए उन्होंने रैलीज निकाली, और उस वक्त इन्फ्लेशन आपका हार्डली को अराउंड 13% 14% से लेस था, लेकिन जैसे जैसे वो 16 महीने गुजरे उसमें इन्फ्लेशन बढ़ता गया, और हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी गंदम महंगी हुई, चीनी महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हो गई, और जाते जाते जो चीज़ें छोड़ के गए उसमें भी ऐसा काम कर गए कि अब आपका जो है इंपोर्ट करने का ये वही फार्मूला है। खान साहब आपको याद होगा जो PTI की गवर्नमेंट थी उसमें भी चीनी इंपोर्ट की गई थी और महंगे दामों इंपोर्ट की थी, उसको भी आपने हाईलाइट किया था, और उस महंगे दामों जब चीनी इंपोर्ट होती है तो उसको बेंचमार्क बना के शुगर बैरन्स प्राइस को बढ़ाते हैं। यही वजह है कि इस दफ़ा भी शुगर बैरन्स ने ये किया कि आप एक ब्राज़ील से चीनी लाएं। चीनी तो आपके पास दुबई से भी आ सकती है जहाँ से आपका $10 पर टन का फ्रेट है, 2 से 3 दिन में आ सकती है, लेकिन उन्होंने कहा ब्राज़ील से इस दफ़ा लाएंगे। ब्राज़ील का सी फ्रेट $40 है और उसका इंपोर्ट करना एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। पाकिस्तान में स्टॉक्स बहुत हैं, आपको अगर प्राइस को इसको कंट्रोल करना है तो हुकूमत इंपोर्ट के डिसीजन को तो बिल्कुल साइड में कर दे, क्योंकि आपके पास चीनी की कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम खान हमारे साथ है, अजनास उमूर के माहिर कमोडिटी मामलात के।
کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور بہت بڑا مسئلہ معیشت سے تعلق ہے، اور وہ ہے کہ روپے کی تیزی سے گرتی ہوئی قدر، اور اس میں بریک لگے ہیں۔ پہلی بار یہ ایک مثبت قدم آیا ہے، اور یہ پچھلے 2 دنوں میں، اور اس کا پس منظر ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا کمٹمنٹ اور یہ عزم کہ ہر صورت میں اسمگلنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، ڈی ڈالرائزیشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سٹے بازی کو ایسا لگا کہ بریک لگ گئے ہیں، ڈالر کی سٹے بازی، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے ریاست کمر باندھ رہی ہے، اور اس کا بیڑا پاک فوج کی لیڈرشپ نے اٹھایا ہے، اور اس کے اثرات ابھی سے واضح بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے کئی ماہ سے ملک میں اوپن اور گرے مارکیٹ پر روپے کا جو فری فال دیکھا جا رہا تھا، اس میں کچھ بہتری آئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، اور اچھی مستحکم ابتدا ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ یہ ریورس گیئر ہے جو کہ اب پہلی بار لگتا نظر آیا ہے۔ آج اوپن مارکیٹ میں یکدم ڈالر 10 روپے سستا ہو کے 323 روپے پر آ گیا، جبکہ جمعہ کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 338 روپے کا فروخت ہو رہا تھا۔ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی غرض سے ہفتے اور اتوار کو آرمی چیف نے لاہور اور کراچی میں کاروباری افراد سے بہت بڑی ملاقاتیں کی تھی، تفصیلی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ کراچی اور لاہور کور ہیڈ کوارٹر میں تاجروں سے ملاقات میں معیشت کی بہتری کے لیے راست اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا۔ آرمی چیف نے اسمگلنگ کے خاتمے کے علاوہ ڈالر سٹہ بازی کے خاتمے کے بھرپور عزائم کا بھی اظہار کیا تھا۔ اسی پس منظر میں آج پشاور اور کراچی ایکسچینج مارکیٹ وغیرہ میں بڑے کھلاڑیوں کو محض جھنجھوڑا گیا، اور نتیجے میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ کا فرق تیزی سے کم ہوا۔ جمعے کو ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں فرق 26 روپے تک پہنچ گیا تھا، جو آج کم ہو کے 15 روپے ہو گیا ہے، اور امید یہ ہے کہ کل اس میں مزید کمی آئے گی، یعنی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ریٹ 8% سے 4.5% پر آ گیا۔ یہ جو فرق ہے، اور اسے ابھی ہم نے اور کم لے جانا ہے، کیونکہ IMF نے پروگرام بحالی کے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ 1.25 یا 1% کے قریب فرق ہو، تو یہ ضروری ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بہتری ہے، کیونکہ اگر اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے اندر فرق بڑھتا جائے گا، ہماری ریمیٹنسز غیر قانونی چینل سے آنی شروع ہو جائیں گی، بینکنگ چینلز کو لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اور یہ پاکستان کے فوریکس ریزروز کے لیے ایک تباہ کن ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اوپن مارکیٹ کے اندر اور ہماری انٹر بینک کے اندر جو ریٹ ہو وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہوں، اور 1.25% سے زیادہ اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسمگلنگ کا خاتمہ ہوگا، اس پر صحیح معنوں میں ایک ضرب لگے گی، پاکستان کے جو روپے کی قدر میں گراوٹ ہے اس میں بہت بہتری آ جائے گی، جو ڈالر کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے اس میں بھی بہت ہی فیصلہ کن تبدیلی آ جائے گی، اور کیونکہ تمام ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی روپے پہ جو دباؤ آیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان سے اسمگلنگ، ایران تیل اسمگلنگ جو ایران سے آتا ہے، اور پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے جو پاکستان سے افغانستان ڈالر جا رہے ہیں، اس کا رکاوٹ تمام ماہرین یک زبان ہیں، اس کی رکاوٹ ہر صورت میں ضروری ہے، اور یہی عہد ہے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کا۔ یہ پوری صورتحال ہے، اور اس میں بہتری کے آثار پہلی بار نمایاں ہو رہے ہیں۔ مزید اس میں کیا کیا جائے کہ بہتری ہو جائے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر پراچا، جنرل سیکرٹری ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے۔ پراچا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بہتری تو کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھی ہے کہ یہ ریورس ہونا شروع ہوا ہے، یہ معاملہ کہ جو اوپن مارکیٹ کا اور جو ہمارا انٹر بینک کا فرق تھا، لیکن ابھی بھی ہم نے وہ پینک سیلنگ نہیں دیکھی ہے کہ لوگوں کو ایک دم یہ ہو اور وہ آ کے سیل کرنے، کیونکہ وہ اگر شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ فرق تیزی سے جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی سیلنگ ہو رہی ہے، اب شاید کوئی خریدنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اسمگلنگ پہ اور ہر موضوع پہ بات کی، تو یہی ایک وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں اسمگلرز، ان کو جھنجھوڑا گیا یا ان کے گرد گھیرا تن کیا گیا، لیکن جو آج رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ اس کی کچھ وجوہات تو یہ تھیں کہ ایک تو لوگوں کو فیئر ہے کہ کہیں دوبارہ نہ بڑھ جائے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں چھوٹے شہروں میں پولیس کے جو لوگ تھے وہ آ کے ایکسچینج کمپنیز کی برانچز میں بیٹھ گئے، اور ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم سرویلنس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ سرویلنس کریں، باہر کریں، اس سے تو آپ گرے مارکیٹ کو اور فروغ دیں گے۔ جو کچھ لوگ بچا کچا جو 10% بزنس یہاں رہ گیا ہے وہ انفلوز بھی گرے مارکیٹ میں چلے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے آج ہماری مارکیٹ میں نہ سیلر تھا نہ بائر تھا،
ہونا یہ چاہیے تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ پینک بائنگ آنی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی. پینک سیلنگ آنی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی. اور لیکن آگے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہوگا. اور لیکن ظاہر ہے ابھی تو ایک تو یہ کہ بہرحال یہ بھی ایک سبسٹینشل کمی آ رہی ہے اور تیزی سے آئی ہے پچھلے 2 دنوں کے دوران، لیکن آگے اسمگلنگ وغیرہ کے خلاف جب ایکشن شروع ہوگا، جب یہ ایران کے راستے جو ہمارا آئل آتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، افغان بارڈر پہ کریک ڈاؤن ہوگا جہاں پہ یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ڈالرز جا رہے ہیں، اس سے کتنا بڑا فرق پڑے گا؟ دیکھیے جناب، اس سے اتنا بڑا فرق پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ انٹر بینک سے ہماری مارکیٹ انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. کیونکہ اگر ہم پہلے دیکھیں تو ہم لوگوں کی مارکیٹ کئی دفعہ انٹر بینک سے نیچے رہی ہے اور ہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ انٹر بینک میں دیتے رہے ہیں. جیسے کہ ابھی بھی ہمارا جو رول ہے، ہم تقریباً $6 بلین پرووائڈ کرتے ہیں انٹر بینک میں، اوپن مارکیٹ میں، لوگوں کو ٹریول کوٹے کی مد میں، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے اور عمرہ زیارت کے لیے. اور ایک بات میں آپ کے توسط سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ فل کمپلائنٹ ہیں اور ہماری ہر ٹرانزیکشن رپورٹڈ ہے اور اس کے اوپر ٹیکس دیا جاتا ہے. ہم لوگ کافی بڑا ٹیکس دیتے ہیں. ایون دین ہماری جو کمپنیز ہیں وہ سپر ٹیکس بھی دیتی ہیں. تو نہیں، یہ بات صحیح ہے کیونکہ بڑا ایک پازیٹیو رول ہے. اور کل ہمارے پروگرام میں بہرحال شبر زیدی صاحب نے بات کی کہ ایکسچینج کمپنیز کہیں نہیں ہوتی، مگر ایکسچینج کمپنی تو بڑا ایک امپورٹنٹ رول ان کا رہا ہے. جی ہاں، یو اے ای میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، تھائی لینڈ میں بھی ہے، ٹرکی میں بھی ہیں، ملیشیا میں بھی ہے، سنگاپور تک میں ہیں. لیکن اچھا یہ بتائیے کہ اصل اس وقت ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو قابو میں لائیں، اور اس میں جو ڈالرائزیشن والی جو بات ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آرمی چیف نے ایک ٹرم یوز کی ہے ڈی ڈالرائزیشن. ان کا مطلب یہ تھا کہ اکانومی سے ڈالر سک ہو جاتا ہے ہمارا اور باہر چلا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں روکنے کی بہت شدید ضرورت ہے. دیکھیے جناب، اس کے لیے ہم کو اپنی پالیسیز کو ری اسٹرکچر کرنا ہے، ری وزٹ نہیں کرنا. کیونکہ ہماری جو پالیسیز ہیں حکومت کی وہ آپس میں کنفلکٹ ہیں کئی جگہ. جو مثال کے طور پہ ایران، افغانستان جو ہماری ٹریڈ پالیسی ہے بارٹر، وہ اس کی وجہ سے یہ آپ کا اسمگلنگ کو فروغ ملتا ہے اور اس سے جو ہماری ڈالرز ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور دوسری چیزیں اسمگل ہو کے آتی ہیں. ہمارا ریونیو لاس بھی ہے، ہمارا جو امپلائمنٹ کا لاس بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور افغانستان سے ہماری جو ٹریڈ پالیسیز ہیں ان کو نیا جنم دینا ہوگا؟ سر وہ بھی، اور پلس ہماری امیگریشن پالیسیز بھی ان دونوں ملکوں کی باقی دیگر دنیا کے ساتھ کرنی ہوگی. نہ وہاں ویزا ہے ان کا، نہ وہاں پہ ٹکٹ ہے. ایران کا تو ویزا ہے جی. نہیں سر، یہ جو جاتے ہیں نا روز موب کے موب، یہ جو بارڈرز پہ بیٹھے ہیں، تو وہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا بزنس ہے کرنسی لے جانا اور چیزیں لے جانا. اور اتنی زیادہ ٹریولنگ کی جو تعداد ہے وہ پوری ہمارے دنیا میں ہمارے ملک سے کہیں نہیں ہے. تو اس کو دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اگر ہم یہ پالیسیز کو ریسٹرکچرنگ کر لیں گے، پھر خاص طور پہ جو ہماری امپورٹ پالیسی جو 365 ڈیز ہم نے ڈیفر پیمنٹ پہ لی، اس سے پاکستان میں اس وقت فورن ایکسچینج کا انلیگل بزنس جو ہے بڑا لوکریٹو ہے اور انسٹنٹ پروفٹ اس میں ملتا ہے. اس میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی شامل ہے. اگر پہلے 10,000 لوگ تھے تو اب 1,00,000 لوگ ہیں. اور اس کو جو روکنے والے ہیں وہی اس کے جو مین بینیفیشری ہیں، تو ان کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت ہمارا مسئلہ اسمگلنگ ہے، خالی کرنسی نہیں، پوری اوورآل ہر چیز ہمارے ملک کی اکنامک اسمگلنگ پہ چل رہی ہے. تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، جو آرمی چیف کی کمٹمنٹ ہے، جو کہ نمبر 1 انہوں نے اپنی گفتگو میں بار بار جس پرائرٹی وائز دیکھے تو کہ ہم نے اس اسمگلنگ کا قلع خمہ کرنا ہے، ہم نے یہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں یا افغانستان کے ساتھ جو یہ ہمارے انلیگل ٹریڈ کے تمام معاملات ہیں ان کا قلع خمہ کرنا ہے. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں، اور یہ ہماری اکانومی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اگر یہ ہو جائے. جی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی. ہماری انڈسٹری بحال ہو جائے گی، ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا امپلائمنٹ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا جی ٹی پی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا ٹیکس ٹو جی ٹی پی ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہے وہ بھی ہو جائے گی. جب ڈالر کا استعمال ہی نہیں ہوگا تو لوگ پھر جو ہے واپس روپی کے اوپر اعتماد بحال ہوگا لوگوں کا. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے روپے کی قدر بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب ظفر پراشا ہمارے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری فارن ایکسچینج ایسوسی ایشن. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.